آج میں اپنی بیٹیوں کو بہت مس کر رہی ہوں آج کے دن۔ اصل میں میرے سامنے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مارا اور امرینا کا ولاگ، وہ ان دو بہنیں آ گئی ہیں تو ایک کی شادی ہو گئی ہے چھوٹی والی کی، تو وہ جو ہے اپنے گھر جا رہی تھی اور بڑی والی کو رونا آ رہا تھا، اور وہ دونوں ہی تو تھی۔ امی ابو ان کے فوت ہو گئے ہیں، اور اللہ پاک بخشے ان کے امی ابو کو، سب کے جن کے فوت ہو گیا سب کو اللہ پاک بے حساب بخشے۔ تو ان کو دیکھ رہی تھی کہ وہ رخصت ہو رہی تھی چھوٹی والی، اور بڑی والی رونے لگ گئی، مطلب اس کو رونا آ رہا تھا، تو مجھے اپنی بیٹیاں بہت یاد آئیں۔ میں نے کہا میری بھی اسی طرح اکیلی رہتی ہیں جیسے وہ دونوں بہنیں اکیلی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ دونوں بہنیں اچھی خاصی ایج کی ہیں، اور میری جو بیٹیاں ہیں وہ ابھی بچیاں ہیں، وہ چھوٹی ہیں دونوں۔ تو خود ہی ہر چیز مجھے مطلب آج ان کو دیکھ کے مجھے آج کے دن بہت یاد یہ آیا کہ کوئی بھی ایسا دن ہوتا ہے جیسے ربیع النور شریف آئے گی، اس میں وہ کپڑے لیتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، یا 14 اگست کی شاپنگ کرتی ہیں، عید کی شاپنگ کرتی ہیں، ایسے جو تہوار ہوتے ہیں تو وہ اپنے کپڑے شپڑے اکیلے جا کے لیتی ہیں اپنے باپ کے ساتھ، ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں، پھر مجھے ویڈیو بھی بیچتی ہیں ان چیزوں کی کہ ہم نے یہ چیز لی ہے، ہم یہاں گئے تھے، یہ چیز کھایا ہے، ایک دوسرے کا جیسے سہارا ہوتا ہے نا ایسے ہیں۔ تو میں سوچ رہی تھی اور میرا دل بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ میری بڑی بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو میری چھوٹی بیٹی جو کہ ابھی بہت ہی چھوٹی ہے، 14 سال ایج، کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ کیا کرے گی؟ مطلب اب 2-4 مہینے بعد میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، تو اس کی بھی شادی کم ایج میں ہی ہو رہی ہے، بس کیا کریں، اب ہونی ہے، ہوگی ہے۔ تو خیر جو نیو ہے ان کو بتا رہی ہوں، پرانوں کو تو سب میری ڈیٹیل سب کچھ پتہ ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور آپ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا آج کے دن۔ اور میں اپنی بچیوں کی بات کر رہی تھی کہ مجھے اپنی بچیاں بہت یاد آ رہی تھی، وہ ہمارا امرینا کو دیکھ کے کہ یہ بھی دونوں اپنے ہر دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں، سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں۔ اب بس قسمت میں یہ سب کچھ لکھا گیا، اب کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک سسٹر نے مجھے سوال کیا ہے، انہوں نے صرف سوال کیا کہ میں ہسبینڈ کی بیٹی کو کیمرے کے سامنے لا رہی ہوں اور اپنی بیٹی کو چھپا دیتی ہوں، بڑی والی کو۔ سسٹر میری جان، میری بات سنیں، میری گال سنو، تحفظ نال تحمل نال کی کہندے نے، میری گال سنو، میں بڑی اردو بول بول کے تھک گئی ہوں۔ جو ہسبینڈ کی بیٹی ہے نا، وہ یہ جو چاول پکا رہی ہے، اس کا اپنا چینل ہے، ٹھیک ہے، یہ خود ابھی بے شک چھوٹا سا چینل ہے، کچھ سبسکرائبر ہیں 200-150، یہ خود ویڈیو بناتی ہے، یہ اکثر کیمرے کے سامنے آ بھی جاتی ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے کبھی بڑی بیٹی ہسبینڈ کی کو دیکھا ہے کیمرے کے سامنے میں نے کیا ہو؟ یہ خود یہ اسی کے ہاتھوں کی ویڈیوز میں لگا رہی ہوں۔ میں نے کل جو انہوں نے بیٹھک دوئی تھی وہ بھی ویڈیو اسی کے ہاتھوں کی تھی، اس نے اپنا آپ سامنے لائی تھی۔ ہو سکتا ہے میں نے تو اس کا جو سب کچھ تھا، مطلب میں نے اس کو پورا وہ دھندلا کر دیا تھا، آپ لوگوں کو نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن اپنے چینل پہ ہو سکتا ہے اس نے وہ بھی نہ کیا ہو ہیں۔ پھر ایندیاں گلاں نہ کریا کرو، ٹھیک ہے، چنگیاں نہیں ہوندیاں۔ تو وہ جو ہے اس لیے اس کو لے آتی ہوں کیونکہ اس کی مرضی ہے، وہ خود آتی ہے۔ اور میری جو بڑی بیٹی ہے وہ بظاہر تو میں اس کی ماں ہوں، لیکن میں اس کو پال نہیں رہی، نہ ہی وہ میرا اس پہ اس طرح حق اختیار ہے، اس کے میرا ہے ماں کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باپ کی اجازت کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتی کہ میں اس کو کیمرے کے سامنے لے کر آؤں، اس کو یا چھوٹی والی کو۔ آپ خود سمجھدار ہو، جب اگلی کا باپ مجھے کہے گا کہ میں بیٹیاں ہی نہیں بھیجتا، تم کیمرے کے آگے میری بچیوں کو لے کر آتی ہو اور ان کی ویڈیوز بناتی ہو، ٹھیک ہے۔ میری بڑی بیٹی عالمہ بن رہی ہے ماشاءاللہ، ہسبینڈ کی بڑی بیٹی بھی عالمہ بن رہی ہے، تو وہ کیمرے کے سامنے نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور میں ان کو زبردستی لے بھی ہوں، پھر بھی میں تھوڑا بہت ان کو لے کے آتی ہوتی ہوں، جب آتی ہیں میرے پاس ان کا کھانا پینا دکھا دیتی ہوں، بظاہر وہ نہیں بولتی۔ خیر میری کوشش تھی کہ اس کی ایک نعت پڑی ہے میرے چینل پہ، پرانے والے اسلامک چینل پہ، تو یہاں پہ لگاؤں، آپ لوگ سنیں
اور مجھے بتائیے کہ میری بیٹی نے نعت کیسی پڑھی ہے. ابھی ہو سکتا ہے آج ہی دوسری ویڈیو وہی میں ڈال دوں. صحیح ہو گیا. اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب ہاں تو وہ نہیں اس کا باپ آنے دیتا، میں رسک نہیں لے سکتی. اور اس کا باپ جو ہے دوسرا جو میرا ہسبینڈ ہے جڑا جس کو کہتے ہیں، اس نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ خود بھی، انہوں نے یہ نہیں کہا اون پٹھیاں نہ سوچ لیو کہ دوپٹے بغیر آ جاؤ. انہوں نے کہا اگر فیس آ بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایڈی وڈی گل کو نہیں. دوپٹہ چیڑا کر کے تو سونا پلا کر کے، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ بالکل ہی تم لوگ نا وہ ایک یوٹیوبر ہے، ٹک ٹاکر ہے، اب وہ جانتے ہوں گے آپ لوگ، وہ بن جاؤ. ایسی بات نہیں ہے. تو یہ چاول اس نے بنائے تھے اور مجھے کہہ رہی تھی آنٹی آپ یہ اوپر سے اٹھا کے کھول دیں، میں کیمرہ پکڑتی ہوں. یہ بہت جمعے کی بات ہے، میرا خیال ہے پچھلے جمعے کی بات ہے. آج کی یہ اس میں سے کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے. صحیح ہو گیا. آپ کو پتہ چل گیا کہ میں اپنی بچوں کو کیوں نہیں لاتی اور دوسروں کو بچوں کو کیوں لاتی ہوں. تو کہ کہنے کا مطلب ہے متریاں ظالماں ہیں جان بوجھ کے کرنیاں، یہی مطلب ہوگا نا آپ لوگوں کا، یہی مطلب ہوگا جو کہتے ہیں. تو اچھا ہے، جو بھی کوئی نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو. میں بھی تاں یوٹیوب تے بیٹھی ہاں، میں کوئی اتھے کہ کہندے نے فضول فالتو تے نہیں نہ آئی. میں بھی تو محنت ہی کرن آئی ہاں. جیسے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، ٹھیک ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دینا اور شیئر بھی کسی کے آگے کر دینا. خیر ہے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تمہیں کوئی کٹا نہیں ہون لگا. تو آج میں اصل میں ابھی اموشنل کہتے ہیں کیا، وہ ہو رہی تھی اپنی بیٹیوں کو یاد کر کے کہ ہر ایونٹ، ہر ایسا دن اکیلے گزارتی ہیں. وہ ہر چیز وہ اکیلے گزارتی ہیں میرے بغیر. بس قسمت میں یہ تھا اور اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. اور جن کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اللہ پاک ان کو دل بھی بڑے دیتا ہے، اللہ پاک ان کو دل بھی بڑے دیتا ہے، ان کو رہنے کی توفیق بھی دیتا ہے. اب میں مثال دے رہی ہوں، میں ملا نہیں رہی، اللہ معاف کرنا، اعوذ باللہ، میں ایک گناہ گار عورت، میں مثال دے رہی ہوں. اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جو بابا تھے ان کے کتنا عرصہ دور رکھا تھا کہ وہ ان کی یاد میں رو رو کے نابینا ہو گئے تھے. اللہ پاک نے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا، ان کا امتحان تھا. دیکھو چاہتے تو 1 منٹ میں ملوا دیتے اللہ پاک، کیونکہ وہ نبی تھے. ہم تو گناہ گار ہیں نا، وہ نبی تھے. تو یہ ہمارے لیے ہی اللہ پاک نے سب کچھ کیا تھا کہ انہوں نے صبر کیا ہے. تو ہمیں بھی اور اللہ پاک صبر دیتا ہے اور ہمیں بھی اللہ پاک نے صبر دیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک صبر دے گا. آپ نے میرے بچوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرنی، بلکہ سب کے بچوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرنی. یعنی میری چھوٹی تھی کلوچا والا ماری بہ کے، اس کو تو ایکٹنگ کے علاوہ کچھ نہیں آتا، کہ کرا میں. خیر آج میں ویڈیو جلدی ڈالوں گی کیونکہ شام کو ہو سکتا ہے میں گھر نہ ہوں، تو اس لیے میں آج یہ ویڈیو جلدی ڈالوں گی. اور باقی خاص کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، چل رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے. اور ایناتاں لکھیاں نے تے ایناتاں دی تیاری کر رہی ہیں بچیاں میلاد واسطے. تو مجھے بھی تھوڑی بہت آتی ہیں، دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. تو یہ دکھا رہی تھی چاول کھاتے ہوئے اپنی ڈائری، بلکہ یہ آج میلاد پر گئی ہیں تو سوچ رہی تھی کہ کون سی نعت پڑھنی ہے اور کون سی نہیں پڑھنی. تو یہ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے. خیر اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. تے ویڈیو میری چلی مک تے مینوں رکھیو دعاواں وچ یاد. بتھیریاں گلاں ہو گئیاں، کچھ چنگیاں تے کچھ ماڑیاں ہو گئیاں. تو اے لو جی این والا گیا جے منہ وچ. اچھا وہ ساتھ ساتھ بتاتی ہے کہ کیسے بنے ہیں یہ وہ، اپنے میرے ہی کیمرے میں اس نے بنا کے اپنے طرف وہ بھیج دیتی ہے واٹس ایپ سے ویڈیو ساری. اس میرے کیمرے کا رزلٹ ٹھیک ہے، اس لیے مجھے کہتی ہے مجھے آنٹی تھوڑی دیر کیمرہ دے. میں لے نیکی تے پوچھ تاکہ میرا کام بھی بن جائے تے تیرا کام بھی بن جائے، دونوں دا بن جائے. تو بس مجھے اس کی طرح وائس اوور کرنی ساتھ ساتھ نہیں آتی، کوشش بہت کرتی ہوں لیکن نہیں آتی. کوشش کرتی ہوں کہ ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہو جائے. ویڈیو گئی چے